کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بالائیں تیری ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی عہد نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ جب تم کو ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ ہو، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے، تم چاہے اپنے دلوں کی باتیں پوشیدہ رکھو اور چاہے ظاہر کرو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس روز ہر شخص اپنی نیکی اور اپنی بدی کو موجود پائے گا، تو جس کی برائیاں بہت سنگین اور زیادہ ہوگی، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان یا اس کی برائیوں کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، تو اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو، اگر وہ لوگ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں سے دوستی نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ نے آدم اور نوح علیہ السلام، اہل ابراہیم اور اہل عمران کو تمام جہانوں میں سے منتخب کیا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں، اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو میری طرف سے بچے کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جبکہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، میرے تو لڑکی ہوئی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا، اور لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ پاس ان کو ان کے رب نے حسن قبول کے ساتھ قبول کیا، اور ان کی بہترین طریقے پر پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس عمدہ مکان میں آتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، اور کہا کرتے، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آئے۔ بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، تو مجھے بھی خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی سی اولاد عنایت فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ پاس فرشتوں نے ان سے پکار کر کہا جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، یہ کہ جو کلمت اللہ کی تصدیق کریں گے، مقتدا ہوں گے، اور اپنے نفس کو لذت سے روکنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شائستہ نبی ہوں گے۔ زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لڑکا کیسا ہوگا جبکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا نے عرض کی کہ
اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے باجوز اشارے کے، اور اپنے رب کو باکثرت یاد کرو اور تسبیح کرو دن ڈھلے اور صبح بھی۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بلا شبہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور دنیا جہاں کی عورتوں میں سے چنا ہے، اے مریم فرما برداری کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ قصہ غیب کا ہے، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے نہ تو اس وقت جب وہ قرا کے طور پر اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے کہ ان سب میں کون مریم کی خلافت کرے، اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نام اور لقب مسیح ابن مریم ہوگا، جو باوقار ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور نیز خدا کے مقربین میں شمار ہوگا، اور وہ گہوارے میں ہی لوگوں سے کلام کریں گے اور بڑی عمر میں بھی اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت مریم بولے اے میرے رب مجھے بتا کہ کس طرح میرا بچہ ہوگا، جبکہ مجھ کو تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مرد کے ہوگا، اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو ان کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ ان کو عیسیٰ کو آسمانی کتابیں، حکمت کی باتیں خصوصاً تورات اور انجیل سب سکھا دے گا، اور ان کو اپنا رسول بنا کر تمام بنی اسرائیل کے طرف بھیجے گا کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر تمہارے رب کے طرف سے آیا ہوں۔ میں مٹی کے گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے، اور میں مادار زاد اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں اور بار زکام کے بیمار کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ ہی کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو تم گھروں میں رکھ کے آتے ہو، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے، اگر یقین کرو اور ایمان لاؤ۔